معاملات انسان اور قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات انسان اور قرآن، حقوق العباد، اخلاقیات، عبادات، آداب اور ضابطہ حیات۔ اس کو مرتب کیا ہے قیوم نظامی صاحب نے۔ آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان۔ اللہ نے اپنے دین کی دعوت، تبلیغ اور عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جو ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے، بلکہ 40 سال ان کے درمیان رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وحی کی صورت میں حاصل کر کے انسانوں کو منتقل کرتے رہے اور خود اس پیغام پر عمل کر کے انسانوں کے لیے مثالی نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنا پیغام براہ راست بندوں تک پہنچانا آسان نہ ہوتا، کیونکہ اس طرح کئی قسم کے مغالطے پیدا ہونے کے امکانات تھے، جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت اور وضاحت کے ساتھ قرآن کی آیات کو بندوں تک پہنچایا۔ ارشاد ربانی ہے، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پیچھے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی نسل سے ایک نبی مبعوث فرمائے جو اپنی قوم کو تعلیم دے کر ان کی زندگیاں سنوار دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے اور ارشاد بانی ہے، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنے مسلم فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو نے تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ زندگی سنوارنے کے مفہوم میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ بحوالہ تفہیم القرآن۔ اے انسان، تجھے جو بھی بلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تیرے اعمال کی بدولت آتی ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اور اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی اور جو منہ موڑ گیا تو بہر ہم نے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدلی کی تو جان لو ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ خبردار ہو جو اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور ان کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے حالات کا جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے دین کے معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ انسان یہ اعتبار کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہی اللہ کی رضا ہے۔ جس عشق میں اطاعت نہ ہو وہ ناتمام ہے، ارشاد بانی ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ نبی کی بیویوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو غیر محرموں سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، کیونکہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی دو ٹوک اور واضح بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سچ دج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی شرط ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ایمان کی شرط ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ مولانا مودودی بیان کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر سے متفق ہے، اعمال کے نافع اور نتیجہ خیز ہونے کا سارا انحصار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ اطاعت سے منحرف ہو جانے کے بعد کوئی بھی عمل خیر نہیں رہتا کہ آدمی اس پر کوئی اجر پانے کا مستحق ہو۔ بحوالہ تفہیم القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر زمانے کے انسانوں کے لیے فرض ہے اور قیامت تک فرض رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے پیغام لائے اور جس طرح اس پر خود عمل کیا وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے سند ہے اور اس پیغام پر عمل کرنا مومن ہونے کی شرط ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ فرما برداری کے ساتھ سر برسر تسلیم کر لیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور رائے عمل مقرر کی ہے، اور اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کہا جو کچھ اس میں تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہذا بلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اگر تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔
بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ منکرین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ وہ ان کو غیب کی باتیں بتائیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں تم سے یہی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ منکرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے اس سال کا جواب بڑی وضاحت سے دیا کہ عذاب کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے، اور ہر چیز ایک وقت مقرر ہے۔ خواتین و حضرات، آج تک اتنے، یہ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو مکمل کریں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔